السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی کہانی ایک ایسی نبی کی ہے جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ایک نافرمان اور مغرور قوم کی طرف بھیجا۔ یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی عبرت ناک داستان۔ قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب کے علاقے میں ایک نئی قوم آباد ہوئی، قوم سمود۔ یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے شاندار مکانات بنائے، باغات لگائے، نہریں بنائیں، اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جس رب نے انہیں یہ سب دیا، انہوں نے اسی رب کو بھلا دیا۔ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، پتھر کے معبود بنا کر ان کے سامنے جھکنے لگے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور مالدار تھی، اور غرور ان کے چہروں سے جھلکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک نبی بھیجا، تو وہ نبی انہی میں سے تھا، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے نیک، سچے، نرم دل اور عقل مند انسان تھے۔ قوم کے لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جب اپنے نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تاو تو ہم میں عزت والا تھا، سمجھدار تھا، اب تاو ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ کیا تاو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے نرم لہجے میں فرمایا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں صرف تمہیں اس راہ کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہیں عذاب سے بچا لے۔ لیکن ان کے سرداروں نے کہا، اگر تاو سچا ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ انہوں نے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تاو اپنے رب سے کہے کہ اس پتھر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے، تو ہم یقین کر لیں گے کہ تاو اللہ کا رسول ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ پہاڑ کے اس پتھر میں جنبش ہوئی، اور سب کے سامنے ایک خوبصورت روشن اونٹنی نکلی۔ قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیو گے، اور جب یہ پانی پی لے تو اس دن تم اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ یہ زمین کی گھاس اللہ کے حکم سے کھائے گی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ کی اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، جہاں سے وہ گزرتی زمین ہری بھری ہو جاتی، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے، مگر کافروں کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی۔ ایک دن سرداروں نے کہا، اگر ہم نے اس اونٹنی کو ختم نہ کیا تو لوگ سب صالح کے ماننے والے بن جائیں گے۔ انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ دو شخص، قدار بن سالف اور اس کے ساتھی، اونٹنی کے پیچھے گئے، اور جب وہ پانی پینے آئی، انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جب قوم سمود کے لوگوں نے یہ دیکھا، تو بجائے ڈرنے کے وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو بلا کر کہا، لے آ وہ عذاب جس کا تاو ذکر کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام غم سے بھر گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا، اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے مذاق اڑایا۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن لال، اور تیسرے دن کالے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی۔ چوتھے دن کی صبح زمین نے زبردست زلزلہ لیا، آسمان سے ایک زوردار چیخ برسی، پہاڑ لرز گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔
جو لوگ ایمان والے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ جب انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ عظیم محلات، وہ سنگین گھر سب اجڑ چکے تھے، زمین خاموش تھی، صرف عبرت باقی رہ گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا مگر تم نے نہ مانا۔ اب دیکھو تکبر اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، شکر، ایمان اور عاجزی ہی انسان کو عزت اور نجات دلاتے ہیں۔